حالات حاضرہ کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں ہمایوں. کسی بھی قوم کی ترقی کا ضامن ہوتے ہیں نوجوان، مستقبل ہوتے ہیں نوجوان، اور نوجوان کی ترقی کا ضامن صحیح اور بہتر تعلیم. اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے ارد گرد ترقی پذیر یا زیادہ ترقی یافتہ ملکوں پہ جن نے کچھ حاصل کیا ہے دنیا میں، وہاں نظام تعلیم میں سب سے زیادہ فوکس رہا ہے اسکول ایجوکیشن پہ. سب سے زیادہ فنڈ اسکول ایجوکیشن کے لیے، سب سے زیادہ خرچہ اسکول ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ ایک بیس اسٹرانگ ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے، کامیابی ملے گی، ملک بہتر ہو جائے گا. ملک میں بھی یہ سوچا گیا آزادی کے بعد، اور پنڈت جواہر لال نہرو نے 1964 میں پہلی ایجوکیشن پالیسی لائی. اس پہ کچھ لے دے ہوئی اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو انہیں ڈی ایس کوٹھاری جو ان دنوں یو جی سی کے چیئرمین تھے، ان کی سربراہی میں 18 رکنی ایک ٹیم بنائی جسے کوٹھاری کمیشن کہا گیا کہ آپ نئی ریکمنڈیشن دیں، جو 1968 میں سامنے لائی. اور یہ ایک اسٹریم لائن ہوئی ایجوکیشن، اور 1986 تک یہ سلسلہ چلتا رہا جب ایک اور ایجوکیشن پالیسی آئی، نیشنل ایجوکیشن پالیسی، جس میں 10+2 آیا. اور 1992 میں پھر ترمیم آتی ہے، تھوڑی ماڈیفیکیشن، ایک اور پالیسی، لیکن صرف ماڈیفیکیشنز. وہ ساری نیشنل ایجوکیشن پالیسی تھی، لیکن 2020 میں نیو ایجوکیشن پالیسی ہمارے سامنے آئی ہے. اس میں کچھ نیا ہے، کچھ سٹرکچر بدلا ہے، کچھ ڈیمانڈ تھی وہ کیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں کم کی ہیں، کچھ چیزیں بڑھا دی ہیں، لیکن آگے کی طرف سوچ کے شاید قدم اٹھائے گئے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. میری بھائی جانب بیٹھے ہیں فضل الہی صاحب ہیں، ٹیچر ایجوکیٹر ہیں بی ایڈ کالج میں یا کالج آف ایجوکیشن میں. یہ اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتے ہیں اور ٹیچرس کو بھی پڑھاتے ہیں. آپ کا خیر مقدم ہے دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں. اور یہاں جاوید اقبال بٹ صاحب ہیں، انگلش کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ساؤتھ کیمپس میں یونیورسٹی آف کشمیر کے. تو جب ہائر ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں اس سے حوالے سے ان سے بات ہوگی. تو فضل صاحب آپ سے آغاز کریں گے ہم سلسلے کا بات چیت کے کہ یہ 5+3+4 ایک نیا سسٹم، جیسے وہ فٹ بال میں کہتے ہیں کس لائن اپ سے آپ کھیل رہے ہیں. اب یہاں ایجوکیشن میں ایک لائن اپ آئی ہے جس کو آپ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. جی، پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے انفیکٹ روایت میں چل چکا تھا، یہ آ چکا تھا 10+2. بالکل. انفیکٹ جو پڑھے لکھے لوگ بھی وہ بھی 10+2 کہتے تھے، اور جو نہیں پڑھے تھے وہ بھی 10+2 کہا کرتے تھے. ناؤ اسی 10+2 کو مزید توسیع دی گئی ہے اور اس میں بیچ میں کچھ بریک اپس ڈالے گئے ہیں. تو ایک چیز جو ہے، آپ کی ایجوکیشن جو ہے جو پہلے مین اسٹریم ہوا کرتی تھی، اول پہ گژھان ایجوکیشن شروع، فرسٹ کلاس پہ گژھان ایجوکیشن شروع. اب اس میں نیچے سے انہوں نے تھوڑا سا اس کو توسیع دیا ہے. 3 سال کا بچہ، 3 سال کا مطلب دیٹ مینس 3 سال کا بچہ جو مین اسٹریم ایجوکیشن میں اسٹیٹ اسکول میں نہیں جا پاتا تھا، وہاں پہ اس کے لیے کوئی فیسلٹی، وہ پرائیویٹ میں جاتا تھا. اب مین اسٹریم جو ہے اسٹیٹ اسکول جو ہے وہ بھی نرسری کلاس سے اس کو ایڈمیشن داخلہ دے گا. دیٹ مینس توسیع ہوئی ہے 3 سالوں کی. اس میں آنگن واڑی کو بھی انوالو، انفیکٹ آنگن واڑی کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے. تو بنیادی مطلب یہ ہے کہ جو 10 تھا، جو ایک جو یونیفارمٹی دیتا تھا پہلے، اور اس میں جیسے کہ بچہ فرسٹ میں جاتا تھا اور 10ویں کلاس تک چلا جاتا تھا، اور صرف کلاس کے بعد کلاس وہ پروموٹ ہوتا تھا، کوئی بڑی تبدیلی اس میں نہیں آتی تھی. اب یہی 10+2 کو بریک کر کے 5+3+3+4، ایک تو بریک اپ، اور دوسرا یہ 5 کا مطلب ہے ایک قسم کا فوکس ECCE والا فوکس آئے گا، ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، پہلے 5 سال. اس کے بعد پریپریٹری سٹیج جو سیکنڈ سٹیج ہوگا اس میں فوکس چینج ہو جائے گا. اس کے بعد تھرڈ سٹیج، ایک اور 3 جس کو آپ مڈل سٹیج کہتے ہیں، اس میں ایک الگ فوکس آئے گا. اور اس کے بعد 4. اب دیکھیے جو 10 ایک بڑا چنک تھا تو اس کو بریک کر دیا گیا. اس سے آپ کے مطلب اب ٹریڈیشن میں بھی آئے گا، آپ کے کلچر میں بھی آئے گا. آپ کہیں گے کہ یہ 5 میں ہے، 3 میں ہے، 3 میں ہے اور 4 میں ہے. اور جب ٹیچر بھی اس کے متعلق بات کریں گے وہ فوکس کے حساب سے بھی بات کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو چیز ہے یہ آلریڈی اس کا پریشر بن چکا تھا. پالیسی میکرز اس کے متعلق پچھلے 10-15 سال سے بات کر رہے تھے. تو یہ چیز آلریڈی اس پائپ لائن میں تھی اور یہ پالیسی نے لانے کی کوشش کی. اینڈ دس از اے گڈ اسٹیپ. جی فضل صاحب آپ نے ٹھیک کہا. اس میں ہم تھوڑی دیر بعد وقت رہا تو اس پہ بھی آئیں گے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فیزز ہیں، ان میں فوکس چینج ہوگا، کیا ہم وہ کر پائیں گے مینیج کے نہیں، ہمیں کتنا ٹائم لگے گا وہ چیزیں مینیج کرنے میں. آپ کے پاس آتے ہیں جاوید اقبال بٹ صاحب. آپ سے بات اس لیے کروں گا میں سیکنڈری ایجوکیشن کی، کیونکہ آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اس سے واسطے کی رہی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں وہاں بھی بریک ہے کہ 1 سال کے بعد جو چھوڑ دے گا اس کو سرٹیفکیٹ ملے گی، 2 سال کے بعد ڈپلوما، 3 سال کے بعد ڈگری. بریک اپ بھی کیا ہے اور ایک نیا سسٹم بھی لائے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بالکل، جو ہمارا جو ٹریڈیشنل سسٹم تھا ہائر ایجوکیشن کا، دیٹ واز 3 ایئرس، پھر اس کے بعد ایم اے کے 2 سال، پھر ایم فل کے 2 سال، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی میں
मिनिमम 3 इयर्स या फिर 5 या 6 साल लग जाते थे. अब उसमें उन्होंने रिवीजन किया है, तो नाउ वी हैव 4 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और इन 4 सालों में भी वो एग्जिट ऑप्शन उन्होंने दिए हैं कि अगर किसी ने 1 साल कंप्लीट किया उसको सर्टिफिकेट ज़ाया नहीं होगा. देयर विल बी अ क्रेडिट बैंक दे विल क्रिएट, वो क्रेडिट वो बैंक्स वो जमा हो जाएंगे. फिर उसके बाद अगर कोई मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की तो उसको फिर एमए में 1 साल देना पड़ेगा एंड ही विल गो टू रिसर्च. जैसे बाहर अगर बिल्कुल अगर बैचलर्स वो 3 साल उसने कंप्लीट किए फिर उसको एमए में 2 साल लगाने पड़ेंगे बिफोर ही इज़ एलिजिबल फॉर पीएचडी प्रोग्राम. नाउ अब इसका विजन क्या है? देखिए, अगर आप इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पहला ही पेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने 2-3 चीज़ें उनका जिक्र किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो कॉन्शियसनेस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्शियस, और एक और जो फ्रेज़ उन्होंने इस्तेमाल की है कि वी हैव टू नर्चर फ्यूचर स्टूडेंट्स टू बिकम ग्लोबल सिटीजन्स. देखिए, हाँ जी, तो ये उसकी तरफ एक स्टेप है, क्योंकि अगर आप यूएस में जाएंगे तो ग्रेजुएशन की 4 साल की डिग्री है. अब बच्चों को वो प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी. सही है, बिकॉज अगर आप देखेंगे एडमिशन आसानी से मिलेगा. हज़ारों की तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स यूएस जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए. दे हैड दिस प्रॉब्लम. यूरोप में भी बहुत जगह, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती थी वहाँ पे कि दे हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, 1 ईयर एक्स्ट्रा, ताकि वो वहाँ के सिस्टम के साथ फिट हो जाए. तो दिस इज जब आप गए आपको करना पड़ा क्या? बिल्कुल, जब मैं पीएचडी करने के लिए गया, आई हैड डन वो मास्टर्स प्रोग्राम ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया था, फिर एमफिल का प्रोग्राम भी मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया था, ऑल्दो बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है. लेकिन वहाँ पे फिर जब मैं गया यूएस तो आई हैड टू डू इट अगेन. वो सारे क्रेडिट्स उन्होंने कहा कि नहीं, रिसर्च मेथोडोलॉजी का टोटल नहीं बनता है उतना, टोटल नहीं बनता, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्सेज फिर से करने पड़ेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ मिसमैच, वो कॉरस्पॉन्डेंस नहीं बनती है उनके सिस्टम और हमारे सिस्टम के साथ. तो दिस वाज ओवर ड्यू. बहुत अच्छा स्टेप है, पीपल हैव प्रेज्ड इट. और जी. अब एक और बात आपके पास फजल साहब आते हैं, जैसे मैंने उस वक्त कहा कि जैसे बच्चे की पहले मेंटरशिप है 3 साल के बच्चे की, क्या आंगनवाड़ी इक्विप्ड हैं, क्या हमारे टीचर इक्विप्ड हैं, एन मास गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को, उस बच्चे को हैंडल करने के क्या हमारे पास वो सिस्टम है? ज़राए हैं, वसाइल हैं. देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, सवाल ये निशान है बहुत बड़ा, क्योंकि पॉलिसी जब आती है ये अचानक आती है जी. कुछ लोगों को पता होता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए तो शायद वो पहले ही तैयार हों, लेकिन जिस हिसाब से अगर हम अपने स्टेट स्कूल्स को देखें, गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें, वो बेसिकली उसी हिसाब से 10+2 के माइंडसेट में है. इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि माइंडसेट चेंज हो जाए. सही बात है, ठीक है, जिसको टाइम लगता है, इसमें बहुत टाइम लगता है. तो अगर गवर्नमेंट 1 साल में इसको शुरू करती है इम्प्लीमेंट करना भी, लेकिन जो माइंडसेट ब्रेक करना है उसमें बहुत टाइम लगेगा. अगर आप देखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया हुआ था जी, जिसने शिफ्ट किया पेडागोजी को, करिकुलम को, फ्रॉम द अर्लियर फ्रेमवर्क और फ्रॉम द अर्लियर स्टैंड पॉइंट टू द न्यू स्टैंड पॉइंट. लेकिन अगर आप देखेंगे आज भी तकरीबन बल्क जो स्कूल्स हैं 5 में पॉलिसी आई उसी में चल रहे हैं, अभी वो पुराने सिस्टम माइंडसेट में है. इनफैक्ट कुछ ऐसे भी लोग हैं, आप हैरान होंगे, उनको शायद इसकी हवा भी नहीं शायद अभी पहुंची है कि 2005 में फ्रेमवर्क चेंज हुआ है. तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये आपको आगे का रास्ता तो क्या टीचर्स को इसमें पहले ट्रेन करना है? इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा, आप देखेंगे. लेकिन पॉलिसी तो बर वक्त होनी ही चाहिए. आप ऐसा नहीं कह सकते कि पॉलिसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था. पॉलिसी बर वक्त होनी चाहिए. इसमें सिस्टम को गर्ड करना पड़ेगा, सीट बेल्ट्स ऑन करने पड़ेंगे और थोड़ा सा और टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह पे बहुत एम्फेसिस है. पहली चीज अगर आप देखेंगे ये 5 साल, पहला ही 5 जो पहला स्टेप है एजुकेशन का, सबसे ज्यादा चैलेंज इसी में है. अगर आप देखेंगे ना आपके पास यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग है पूरी तरीके से, ना आपके पास टीचर, बहुत छोटा बच्चा ट्रेन कर रहे हैं, अलग बात है. टीचर एजुकेटर्स हैं इस लेवल में आपके पास. अभी मैं जेएंडके की बात कर रहा हूं, बड़े की बात अलग है, बहुत छोटा बच्चा, ये बहुत छोटा बच्चा. और ना ही टीचर्स हैं. अब जो आंगनवाड़ी में आपके पास काम कर रहे हैं शायद 10th लेवल के, इतने हैं भी नहीं पढ़े लिखे, 10+2 है, उनकी कुछ खास ट्रेनिंग नहीं है. अब देखिए, अब जब आप स्टार्ट करते हैं, आपने चालू कर दिया नर्सरी से, पहला चीज आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का. मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, दूसरा जो जोर आएगा वो आएगा टीचर पे और रिसोर्स पे, ह्यूमन रिसोर्स. उसमें फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि निसाब आपके पास क्या होगा और कैसा होगा. ह्यूमन रिसोर्स इज अ बिग इशू. अगरचे आपके पास कुछ स्कूल, स्टेट स्कूल्स पहले ही कैचअप कर चुके थे. किसी स्कूल में आप देखते थे कि डिमांड की बुनियाद पर वहाँ पे छोटे क्लासेस हुआ करते थे, जहाँ पे मोहल्ले के बच्चे आया करते थे, नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी, वो वहाँ पे खेल कूद के साथ बिजी हो जाते थे. लेकिन जब आपने इसको मेन स्ट्रीम कर दिया,
تب آپ کو الگ گریڈنگ بھی کرنی ہوگی اور الگ طریقے سے ٹیچرز بھی پرووائڈ کرنے پڑیں گے. اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کروں اگر گا. فضل اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ فائنینشیل پکچر دیکھیں گے اس کا رائٹ ناؤ، یہ جو فائنینشیل ایلوکیشن ہے جی ڈی پی کا، ریکمنڈیشن تھی کہ 6% آف 6% آف جی ڈی پی شوڈ بی فار ایجوکیشن. تو کرنٹ اسٹیٹ جو انڈیا کی ہے وچ ہیز بین پریویلنگ فار سم ٹائم 4.43%. تو کمپیئر ٹو ادر کنٹری، تو پہلے تو فائنینشیل ایلوکیشن یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ٹاپ، بیکاز پیسے کے بغیر تو یہ ہو نہیں پائے گا. یو ہیو ٹو لیکن جو اسی طریقے سے ہائر ایجوکیشن میں 0. ہم ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں، انفراسٹرکچر کی بھی بات ہے. ایک کمرے میں 4 کلاسیں اور جو یہ جو پیپل ٹو ٹیچر ریشیو وہ بھی بہت زیادہ ہے. دے آر انویزیجنگ کہ 25-25 ادھر سے بھی ریفارم آئیں گے، کیونکہ کہتے ہیں ہم بورڈز کو بھی ریفارم کریں گے. بالکل، بورڈ تو ختم ہی کریں گے. یہ تو ایک بات جاوید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں کہ اے آئی سی ٹی ختم ہو رہا ہے، یو جی سی کم کیا جا رہا ہے، یہ جو بن رہا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ایک باڈی بنے گی. بالکل اس میں یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو کمپلیکس نومنکلیچر بن گیا تھا یہاں پہ، فار ایگزامپل ایک تو ہے ایفیلیٹنگ یونیورسٹی، یونیٹری یونیورسٹی، کوئی دوسری یونیورسٹی، تو وہ کمپلیکس ڈیمڈ یونیورسٹی. سو دے وانٹ دا ہائیسٹ ریکمنڈیشن جو ان کی ہے فار ہائر ایجوکیشن، نمبر 1 ریکمنڈیشن از we need multidisciplinary universities. تو اسی حساب سے now they are making one National Higher Education Commission of India. اس کے vertically down you have 4, you have regulation, accreditation, funding and then standards. اس کی بھی 4 bodies. اس میں 2 ہی چیزیں نہیں ہیں، اس میں میڈیکل اور لیگل ایجوکیشن نہیں ہے. میڈیکل ہاں دیٹ از سیپریٹ، اٹ از پروفیشنل ایجوکیشن. تو ان کا نہیں انجینئرنگ نہیں، میڈیکل اور صرف میڈیکل اور لیگل، اس کے لیے وہ الگ انڈین کاؤنسل میڈیکل ریسرچ. کیونکہ اگر آپ اس کے 4 کمپوننٹس نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے، ایک تو ہے کہ اسکول اسٹرکچر چینج کیا، دوسرا ہائر ایجوکیشن، تیسرا پروفیشنل ایجوکیشن، اور 4th ہے امپلیمنٹیشن پارٹ. پروفیشنل کو تھوڑا سا سیپریٹ کیا ہے، بٹ اوور آل دے آر سیئنگ کہ جو کمیشن دس از اے ویری گڈ اسٹیپ، کیونکہ اتنی بیوروکریٹائزیشن ہے سمجھ گیا کہ ٹیچر کا سیکریٹریٹ کے ساتھ اتنا کنیکشن بڑھ گیا، ہی از ناؤ بیکم ڈیپینڈنٹ آن دیٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جہاں کوئی کنیکشن نہیں ہونا چاہیے اور جہاں ایجوکیشن کا کوئی گزر نہیں ہے وہ فیصلے لے رہے ہیں، شاید وہ ختم ہو جائے. اور ویژن بھی یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، فیز بائی فیز وی وانٹ ٹو میک دیم آٹونومس، تاکہ ایک بورڈ آف گورنرز وغیرہ. فضل صاحب یہ یہاں سے دیکھیں گے اگر ہم اس کو کہ 3 ایجوکیشن پالیسی، یہ 3 لینگویج پالیسی رہے گی، لیکن آپ مدر ٹنگ میں بھی پڑھ سکتے ہیں ایک لیول تک. بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کو مدر ٹنگ کی کنٹروورسی بہت زیادہ ہوگی. آپ نے یہ دیکھا کہ بہت سارے اخباروں میں یہ آیا کہ مدر ٹنگ میں ایجوکیشن نہیں دینی چاہیے، بیکاز اٹس اے کائنڈ آف اے ریٹروگریڈ اسٹیپ، تو ہم پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں ریسرچ جو ہمارے پاس آلریڈی ہیں، جو ہمارے پاس ایجوکیٹرز جنہوں نے اس کے متعلق جو تحقیق کی ہے، وہ آلریڈی جو ہمارے پاس ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدر ٹنگ میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بہتر ہے، اور زیادہ جو ہے ڈیپ کانسیپچول ڈیولپمنٹ مینڈیٹری نہیں رکھا ہے، لیکن دے سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی تقریباً وہی چیزیں پھر جو آپ نے کہی. آپ نے صحیح بات کہی، شاید تمل ناڈو اور بنگال میں وہ دے پائے، ہاں کشمیر میں ہم اس کو بطخ اور سنگی سے آگے کچھ پڑھا نہیں سکتے. میں وہی کہہ رہا ہوں، اس میں پھر وہی بات ہمارے پاس ٹرمینالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹرمینالوجی نہیں ہے. اب اس میں اب ضرورت یہ ہے کہ آپ اس میں محنت کریں. پہلی ضرورت دیکھیے، اگر آپ لینگویج کو یا تو گھر میں پڑھا جاتا ہے یا سن سکتے ہیں آپ، یا تو لینگویج کو آپ اسکول میں سن سکتے ہیں. یہ دو جگہ پہ آپ یہ جو اسکول آپ کا ہے، یہ ایک ڈیلیبریٹ ایک آرگنائزیشن ہوتا ہے جس میں حساس آپ ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا لانا ہے. ایک سسٹم ہوتا ہے. فیملی میں اس طریقے سے آپ حساس نہیں ہوتے. اب دیکھیے، آپ کی فیملی کا سسٹم یہ ہے کہ شاید 1-2% ایسی فیملیز ہیں یا 5% فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ اردو رائج ہے، شاید 1% سے بھی کم ایسی ہیں کہ جو انگلش میں شاید بولتے ہیں، 1% سے بھی کم. تقریباً 95% ایسے گھرانے آپ کے ہوں گے جہاں پہ پھر بھی کشمیری ہی رائج ہوگی. فلبدی نکل آتی ہے. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں.
نکل آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اگر آپ اسکول دیکھیں, اسکول میں جیسے آپ انگریزی رائج کر دیتے ہیں اور اسی میں کنسیپچول ڈیولپمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت پرابلم بھی ہو جاتا ہے بچے کے لیے. بٹ سم ہاؤ our children slowly and steadily catch up. ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انگریزی میں بات کرنا شروع کر دیا, لیکن دوسری چیز کو ہم فارگیٹ کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ کیا کانسیپچول لیول جو ہے وہ ڈیپن ہوئی ہے یا نہیں. اور دوسری امپورٹنٹ جو چیز ہے آپ کے لیے, ایجوکیشن جو کام کرتا ہے وہ کنزرویشن کا کام کرتا ہے, بچاؤ کا کام. آپ کو کیا بچانا ہے اور آپ کو کیا نئی چیز لانی ہے, جیسے یہ پالیسی ہے. جی آپ کے پاس پھر سے آؤں گا میں. یہ جو مدر ٹنگ کی بات ہے, دیکھیے ایک شروع میں آپ نے کچھ سال چھوٹے بچے کو پڑھایا کشمیری میں یا اپنی مدر ٹنگ جو بھی اس کی مادری زبان ہے, اس کے بعد پھر وہ ایکسپوز ہوتا ہے نا انگلش کو. کیا وہ اس وقت تک اس لیول تک پہنچا ہوگا کہ وہ جب بڑی انگریزی ہے وہ سمجھ جائے اور کر پائے؟ ہم پیچھے ہی تو نہیں جا رہے ہیں جو پچھلے زمانے میں ہوتا تھا. بالکل, دیٹ از اے چیلنج. لیکن جو اس کے پیچھے موٹیویشن ہے, اگر آپ پچھلے 50 سالوں پر نظر دوڑائیں گے تو 220 لینگویجز ہیو بیکم ایکسٹنکٹ ان انڈیا. اٹس ڈائلیکٹس وغیرہ 190 لینگویجز آر ناؤ انڈینجرڈ لینگویج. تو وہ ایک پیچھے ان کا ویژن ہے. اور پورے اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں انڈیجنائزیشن, روٹس, کلچر وغیرہ لینگویج کی بات ہوئی ہے. بٹ یور کوشچن از ویلڈ, آپ کا کوشچن ویلڈ ہے کہ کیا وہ پھر ایک طرف اگر آپ گلوبل سٹیزنشپ کی بات کر رہے ہیں تو دوسرا آپ اس کو پیچھے سڈن چینج اور ٹرانزیشن اس کو مینیج کروانا. بٹ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اٹ از ویئر ایور نیسیسری. فار ایگزامپل کسی نے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اگر مدر ایک لینگویج بول رہی ہے, فادر دوسرا لینگویج بول, تو واٹ, تو پھر اسٹیٹمنٹ. ایک بات اور جاوید صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ 15 سال میں ایفیلیشن جو کالجز کی ہے وہ فیز آؤٹ کی جائے گی. بالکل, اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹانومی ملے گی, یہ سیدھا پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, اس میں یہ پرائیویٹائزیشن, کمرشلائزیشن, اس کے لیے بھی کچھ چیکس انہوں نے وہاں پہ رکھے ہیں. they are using the phrase light but tight. یہ جو دیکھیں اس میں فریزز بہت ہیں. اس میں ایک یہ ہے ریفارمڈ بورڈ ایگزامس, اس میں ایکسپیریمنٹل ریزننگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ, یہ کاغذ پہ بہت سارا کچھ ہے, بہت ساری چیزیں, یہ کاغذ پہ سجتی ہیں. لیکن جو آٹونومی کی آپ نے بات کی کہ آئی تھنک جو یہ سیٹ اپ بھی وہی اس کے ساتھ ان ٹون ہے جو ایڈوانس. آپ کو کیسا لگتا ہے کالج کی آٹونومس ہونی چاہیے؟ نہیں, اٹ شوڈ بی آٹونومس, ناٹ اونلی کالجز, لیکن ان کے جو اندر جو ٹیچرس پیڈاگوجیکل پریکٹسز وہ کیسے پڑھانا چاہیے, ان کے سلیبس میں آٹونومی ہونی چاہیے, کریکولم فریم کرنے میں آٹونومی ہونی چاہیے, اپوائنٹمنٹس ریکروٹمنٹس میں آٹونومی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ یو ہیو ٹو گو ٹو سم ادر پلیس. ایک ہی باڈی ہو. بالکل, ایک انفیکٹ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جتنا یہ ایکریڈیٹیشن لیول میں کالج اوپر جائے گا, there will be a board of governors and they will select eminent expert committee for appointment. تو ہم ایک کمیٹیز کو چھوڑ کے وہ چھوٹی سی کمیٹیز اور بنا رہے ہیں. اب یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ you have to look at the intent and spirit of this policy. ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتا ہے, وہ کاغذ پہ سجتا ہے. انٹرنل اسپرٹ تو وہ کون سمجھے گا اندر کا اسپرٹ کیا ہے. ایک اور چیز بھی اس میں آپ کے ساتھ بات کریں گے ہم, کہ جو بورڈ ہیں, بورڈ آف اسکول ایجوکیشن, وہ تقریباً ختم کیے جا رہے ہیں. بالکل, بیسیکلی یہ SCERTs کی بات کر رہے ہیں. جس طریقے سے آپ کا SIE ہے آج کل, اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن, اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا. بہت ساری اسٹیٹس میں یہ آلریڈی ہو چکا ہے. اب یہ جو اکیڈمک ریسپانسبلٹی ہوگی وہ SCERT لے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزامینیشنز ہوں گے وہ بھی اسی کے ساتھ کنڈکٹ ہوں گے, لیکن بیسک جو کریکولر اور پیڈاگوجک ریسپانسبلٹی ہوگی وہ SCERT کے ساتھ ہوگی. اس سے پہلے جو آپ نے بات کی تھی, جو آپ نے لینگویج کی بات کی, میرے خیال سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. اس میں اور بھی ہمیں, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا, کسی موقع پہ بات کریں گے. آج ہم پہلے یہ کام پورا کریں گے. اس میں ایک بات ہے جاوید صاحب, کہ ٹاپ 100 یونیورسٹیز دنیا کی ہیں, ان کو کہیں گے انڈیا میں اپنا کیمپس بناؤ, انویسٹ کرو انڈیا میں. لیکن 2013 میں UPA نے یہ کیا, ایک یونیورسٹی نہیں آئی ٹاپ میں سے, کوئی نہیں آئی یونیورسٹی. تو آپ امید کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو یورپ کی, امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز یہاں آئیں گی؟ نہیں, اگر وہ ویسا انوائرمنٹ ان کے لیے کریٹ, جیسے مڈل ایسٹ میں انہوں نے یونیورسٹیز کیمپس بہت کیمپس انہوں نے وہاں پہ, امریکہ یونیورسٹی وہ کاسموپولیٹن ایریا ہے, کاسموپولیٹن ایریا ہے. تو تھوڑا سا جیسے ہم نے پہلے بھی مائنڈ سیٹ وہ براڈن کرنا, وہ ہورائزن تھوڑا چینج کرنے. یہ صرف وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے کیمپس یہاں آئیں گے, یہاں سے بھی کہتے ہیں کہ بالکل یہاں کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی انکریج کیا گیا کہ آپ لوگ بھی کیمپسز باہر اگر پرائیویٹائزیشن کو انکریج کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان پرائیویٹ اداروں کو ڈیفینیٹلی پروفٹ موٹیو ہوگا, وہ آنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیا یہاں کا کیمپس باہر جائے گا, وہ ایک سوال ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کہ اگر وہاں کی یونیورسٹی یہاں آتی ہے,
اب جب آٹونمی دے ہی رہے ہیں وہ آٹونمسلی اپنا کام کریں گے، لیکن جو یہاں ان کو ریٹرنز ملیں گے نا وہ وہاں کے ریٹرن سے بہت کم ہوں گے جو روپے میں ملیں گے ڈالر کے مقابلے یا یورو کے مقابلے. اب ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان میں بریک ایون بھی دیکھنا ہوگا اپنے حساب سے وہ کیسے بریک ایون کرتے ہیں، تو یہاں کے خرچے کم ہوں گے نا، الگ ہوں گے تو وہاں کا. لیکن ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا، چھٹی کلاس سے ووکیشنل ایجوکیشن کا اس میں لکھا گیا ہوگی اور انٹرنشپ بھی ہوگی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیے یہ صحیح بات ہے کہ آپ ووکیشنز کو لانا چاہیے، کاشر پٲٹھۍ کسب گژھِ تمِچ زٲنۍ مگر یہ ہچان پتہ سو کسب کرانے. آپ دیکھیے ڈگنیٹی آف لیبر پالیٹیکنک کو دیکھ لیجیے، نیو پالیسی جو تھی آپ کی 1986 کی جس میں پلان آف ایکشن 92 کی آپ نے بات کی، اس میں بھی ووکیشنلائزیشن پر بہت زیادہ تھرس تھا. تب سے آج تک 35-36 سال ہوئے، آپ دیکھیے بات وہیں پہ ہے. ٹھیک ہے، آج پھر آپ ایمفسائز کر رہے ہیں، بیسیکلی اس کی ضرورت بہت ہے. تو یہیں پہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ آرٹیفیشل طریقے پہ ووکیشنلائزیشن کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھیے ووکیشنز بیسیکلی دے مسٹ گرو فرام یور اون کلچر، فرام یور اون سویلائزیشن. ڈیمانڈ ہو، یو کی ناٹ بورو ووکیشنز. اگر آپ ووکیشنلائزیشن کرنا چاہتے ہیں اس میں بنیادی طور وہی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے تمدن کو، اپنی لینگویج کو اور آپ کے اثاثوں کو ان کو اجاگر کرنا ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ فیملی شاید یہ نہ کرے کیونکہ وہ لاشعور میں کام کرتی ہے، آپ کا اسکول شعوری طور کام کرتا ہے. پالیسی فیملی کے لیے نہیں بنی، پالیسی اسکول کے لیے بنی ہے، تو اس کے لیے فنڈز بھی دیے جائیں گے. جی ڈی پی کا کتنا حصہ اس کے لیے رکھا جا رہا ہے. پھر ایک بات وہیں آتی ہے ہمارے پاس کہ اچھی بات ہے ووکیشنل چھٹی سے ووکیشنل گائیڈنس ہوگی، کوئی سمجھے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کسب نہ اس کو کہیں، ہم کہیں کہ وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ بننے کی کوشش کرے گا وہ بچہ، وہ اس ڈائریکشن. پھر یہاں وہی بات آتی ہے کہ اس کو پڑھائے گا کون، پڑھائی کا کون. اس میں یہ انہوں نے کہا جو 12th 5 ایئر پلان تھا 2017 تک، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 6 سے 17 ایج گروپ میں انڈیا میں اونلی 5% اسٹوڈنٹس آر جن کو فارمل ووکیشنل ٹریننگ مل گئی ہے، اور یہی پرسنٹیج ساؤتھ کوریا میں 96% ہے، 55 ہے یو ایس میں. وٹ واز دا ریزن بہائنڈ اٹ؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ دے ڈid ناٹ ہیو ایڈمیشن پاتھ ویز بعد میں، یا ایک ہائرارکی تھی ڈسپلنز میں. ایک بڑی اچھی ریکمنڈیشن جو ان کی ہے کہ جو ہارڈ سیپریشنز ہیں ڈسپلنز میں اس کو ختم ہونا چاہیے. سائنسز، ہیومینٹیز، سوشل سائنسز، اس کی وجہ سے ایک نا نگیٹو پرسیپشن ہے کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. یا پھر یہی بچہ جب ووکیشنل ٹریننگ اس نے کی پھر کالج میں وہ ایڈمیشن آپشن اس کے پاس اتنے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ڈسکریج ہو کے ہی ووڈ لیو آؤٹ فرام دا سسٹم. اب اس بار انہوں نے کہا کہ دس ہارڈ ریجڈ باؤنڈری جو ہیں ڈسپلنس کے سائنس آرٹ کامرس کو ختم کر دیں گے. ایٹ لیسٹ ہائر سیکنڈری لیول تک ہر کسی کو ایکسپوجر ہو ووکیشنل ٹریننگ کا. یہ جو انہوں نے 10 day بیگ لیس پیریڈ کی بات کی ہے کہ سیمسٹر میں یا سال میں دس از اپ ٹو اسٹیٹس، وہ کیسے اس کو فریم کریں گے. 10 دن جو ہے بیگ لیس پیریڈ فار اس کے لیے انہوں نے بال باونز کی بات کی ہے کہ وہ جائے بیگ کو چھوڑ دے گھر پہ، اسکول پہ چھوڑ دے، اور سم آرٹسٹک پلے فل ایکٹیویٹیز یا کوئی ماسٹر انسٹرکٹرس کو لائیں گے. دے آر ٹاکنگ ماسٹر انسٹرکٹرس، ان کو اسکول لائے اینڈ دے ول ہیلپ دیز اسٹوڈنٹس ان کارپینٹنگ، پوٹری، میٹل ورک، گارڈننگ جو بھی ہے، تاکہ سارے بچوں کو پوٹری کی بات ہوئی. أسۍ وَنو کٲشِر پٲٹھۍ کرٛالہٕ کٲم. جی چھا ٹھیٖک؟ ییٚتہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنتھٕے کہِ یہِ چھُ ایجوکیشنُک حصہٕ. أسۍ چھِ وَنان کہِ شاید یہِ چھُ ایجوکیشن نٮ۪بر، یپٲرۍ چھِ أسۍ وَنان یہِ کرو أسۍ اِنٹِگریٹ. یِتھُے تُہۍ کرٛالہٕ کٲم کٔرِو تَتھ چھِ پَنٕنۍ زبانہِ منٛز آسان اَسہِ ڈیفنیٹلی پَنٕنۍ ٹیکنیکل لینگویج. بالکل ہوگی، اس کی اپنی زبان ہوتی ہے. سمجھ اگرے تو یہ انگلش منٛز ترٛٲونو تیٚلہِ بَنہِ یہِ بیٚیہِ گٔیہِ واپس. دیٹ از این امپورٹنٹ. یعنی اپنے کام کی اپنی زبان، اپنی زبان ہوتی ہے، جیسے اپنے پروفیشن کی. بالکل. اگر آپ باہر سے بورو کر کے لائیں گے کوئی بھی اسکل تو وہ آپ کے کلچر کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہوگا. اس طریقے سے ایریا اورینٹیشن ہونی چاہیے. اگر تھوڑا سا میں ایڈ ایریا کروں، بالکل بالکل ایریا اورینٹیشن، آپ کا کرافٹ، آپ کا اسکل، بیسیکلی ووکیشنلائزیشن کا یہ تھرسٹ ہے. اس میں جو فضل الہی صاحب بات کر رہے ہیں کہ لینگویج اور پھر ٹریننگ کا ہاؤ ڈو یو نو ہاؤ دے آر ان سنکرونائزڈ ٹوگیدر. جیسے اب زبان کی بات کی، یہی بات ہم نے ایک بار کی تھی کشمیر، وہ کمیٹی تھی وہ کشمیری کی، کہ جو باہر سے ہم ورڈس لاتے ہیں تو ان کو ہم یہاں پہ پھر ویسے ہی استعمال کریں یا چینج کریں. تو انہوں نے اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ مان لیجیے ہم نے پین لایا وہاں سے ورڈ، لیکن جو اس کے پھر پازیٹیو کیسز وغیرہ وہ تو کشمیری ہے. پینش کیپ، پینش نیب، پینچ بنیو کشمیری. ہمایوں صاحب کتھ واز بیسیکلی یمن پرنایک اوس. بالکل. ییٚلہِ کسب تُہۍ پننہِ زبانہِ منٛز کٔرِو کریٹ، مٲنِو تُہۍ ؤنِو کارپینٹری، کٲشِر پٲٹھۍ کیٛاہ وَنو اَتھ؟ کٲشِر پٲٹھۍ کیٛاہ وَنو اَتھ؟ چھان. سو اٹس اے گڈ تھنگ. سو اف یو ہیو اٹ ان یور اون لینگویج، تۄہہِ چھُو تمام چھان ٹیچر. وہ ٹھیک ہے، وہ ہاں وہ صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں، لیکن نا اس میں اسکول کے سسٹم کو ایک تو اسیمولیٹ ہونا ہے اور
पेरेंट्स और बच्चों को ये एक्सेप्ट करना है, जो आसान बात नहीं है। बैरियर छुना एकेडमिक तो नॉन एकेडमिक जो पॉलिसी का करन है जी युति तो लैंग्वेज ऑफ पैट्स में त्रावन टेलीगसी एक बात पे आपके सामने आते हैं, हम इख्तिताम के करीब जा रहे हैं। सीईटी होगा यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बिल्कुल, मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड स्टेप। इतने सारे एंट्रेंस टेस्ट हैं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, वहाँ कब डेट है, जामिया मिलिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और अब स्कूल्स के लिए भी उन्होंने वही नेशनल असेसमेंट सेंटर और नेशनल अचीवमेंट सर्वे रखा है। तो एक इसमें जो है एक और बात है, मैं जावेद साहब आप मुकम्मल करेंगे कि काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यहाँ काम एक ही जगह सारा लाके जमा किया जा रहा है। वो एक क्रिटिक है कि सेंट्रलाइजेशन के बदले आप एक ही जगह फाउंटेन हेड बना रहे हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि अब जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन दैट इज डेफिनेटली देयर, लेकिन जो प्रॉब्लम इस वक्त भी कॉमन प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे बच्चों को कि डेट्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेट, लेकिन दे आर सेइंग कि अब ये एक ही जगह होगा, एक ही टेस्ट, स्टिल देयर विल बी differences in dates। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साउथ कैंपस में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इंग्लिश के। फजल इलाही साहब आपका शुक्रिया, आप टीचर एजुकेटर हैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, यहाँ बीएड कॉलेज जिसे कहते हैं। ये बात हो रही थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से, और ये बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आनी थी, इसमें बहुत कुछ मस्बत भी है, बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं, और क्या पता है वक्त के साथ हम वो चैलेंजेस पूरे कर पाएँ। शुरू में ऐसी रुकावटें आती हैं, लेकिन बाद में कामयाबी भी मिलती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद रखेंगे कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहेंगे, खुदा हाफिज़।